لیکن جانی ہوئی باتیں بھی بار بار بیان کرنی چاہیے. ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. قرآن میں ہے، حضور کو حکم دیا آپ لوگوں کو نصیحت کی. کیوں نصیحت کرنا لوگوں کو نفع دے پہنچاتا ہے. ذکر کے معنی ہے ایک بات پہلے جو جانتا ہے بھول گیا تو پھر یاد دلا. پہلے سے اس کو بتلا دی ہے، وہ جانتا ہے مگر بھول گیا، وہ بات دوبارہ اسے یاد دلاؤ، یہ ہے ذکر. تو حدیث تو آپ میرا جانتے ہیں، کوئی نیا مضمون نہیں ہے، لیکن بعض باتیں اس کا استحضار نگاہوں کے سامنے اس مضمون کو لانا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک سوال کیا، ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ. تم میں سے کس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال محبوب ہے؟ اپنا مال اتنا محبوب نہیں ہے، بیٹا ہے وارث، اس کا مال مجھے زیادہ محبوب ہے اپنے مال سے. انہوں نے سوال کیا کہ تم میں سے ایسا کون پاگل ہے کہ جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال محبوب ہے. عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله. صحابہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ ہم میں ایسا کوئی پاگل نہیں جس کو اپنے مال سے زیادہ محبوب اپنے وارث کا مال ہے. ایسا کوئی پاگل ہم میں نہیں. قالوا یا رسول اللہ ما منا احد الا ماله احب الیہ من مال وارثہ. ہم میں سے ہر شخص کو اپنا مال زیادہ محبوب ہے اپنے وارث کے مال سے. تب حضور نے فرمایا، قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. حضور نے فرمایا کہ اپنا مال وہ ہے جو بینک میں بیلنس بنا دیا، آخرت میں بیچ دیا، آگے بیچ دیا، وہ بالیقین میرا مال ہے. اور فی الوقت جو میرے پاس مال ہے یہ تو اللہ جانے میرا ہے یا میرے وارث کا ہے. میں مر گیا، آف ہو گیا تو یہ وارث کا ہو گیا، میرا کہاں تھا. میرا مال تو وہ ہے جو میں نے آگے بھیج دیا، اپنے بیلنس اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر دیا، اپنے لیے بیلنس بنا لیا، وہی میرا مال ہے. اب آپ غور کیجئے، ہم میں سے ہر شخص ایسا ہی پاگل ہے جو میرے پاس ہے یہ مال، یہ تو مجھے بڑا محبوب ہے، خرچ کرنے کو جی نہیں چاہتا. حالانکہ جو میں خرچ کر رہا اللہ کے راستے میں نے خرچ کیا وہ میرا مال ہے، مگر میرا جی نہیں چاہتا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو. یہ جو میرے پاس بیلنس ہے جمع ہے یہ مجھے زیادہ محبوب ہے. یہ جو بیلنس ہے اور جمع ہے تو میرے وارث کا مال ہے. اللہ جانے میں اسے خرچ کر سکوں یا نہ کر سکوں، میں خرچ کر لوں تب وہ میرا مال ہے. اس سے پہلے تو میرے وارث کا مال ہے اور مجھے یہ زیادہ محبوب ہے. اور خرچ کرنے کو جی نہیں چاہتا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو جی نہیں چاہتا، آگے بھیجنے کو جی نہیں چاہتا، آخرت میں جمع کرنے کو جی نہیں چاہتا، بیلنس کرنے کو جی نہیں چاہتا. اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنا مال محبوب نہیں ہے، مجھے یہ وارث کا مال جو میرے پاس ہی زیادہ محبوب ہے. لیکن کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم میں ایسا کوئی پاگل نہیں، حالانکہ ہر انسان ایسا ہی پاگل ہے کہ اسے اپنا مال کم محبوب ہے یا کوئی سرے سے محبوب نہیں، کم محبوب ہے. اور اپنے جو وارث کا مال ہے یعنی جو اس کے پاس جمع ہے، جس کو اس نے خرچ نہیں کیا ہے، وہ مال اسے زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے خرچ کیے ہوئے مال سے، یعنی خرچ کرنے کو اس کا جی نہیں چاہتا. بس یہ پاگل پن ہم میں سے ہر ایک کے اندر ہے کہ اس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال محبوب ہے. یہ کوئی نیا مضمون نہیں، یہ حدیث
پہلے بھی پڑھی ہوگی، آپ نے سنی ہوگی، بار بار ہوگی. اس میں یہ لکھتے ہیں، حضور نے جو ارشاد فرمایا تھا اس کی شرح کرتے ہیں. آپ نے فرمایا جب یہ بات ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ آدمی کا مال بس وہی ہے جس کو اس نے آگے چلتا کر دیا، اور جس قدر اس نے بات کے لیے رکھا وہ اس کا نہیں ہے بلکہ اس کے وارثوں کا ہے. لہذا دانش مند آدمی کو چاہیے کہ وارثوں کے لیے چھوڑنے سے زیادہ فکر اپنی آخرت کے لیے سرمایہ محفوظ کر دینے کی کرے، جس کی صورت یہی ہے کہ سینت کے گھر میں رکھنے کے بجائے خیر کے مصارف میں صرف بھی کرتا رہے. سینت لفظ رہ گیا، طریقہ ختم ہو. سینت کر رکھنا طریقہ ختم ہو گیا اور لفظ رہ گیا. اب لوگ مطلب نہیں سمجھتے، تھوڑا بہت سمجھتے، جیسے کہ مزاج شریف کا مزاج شریف کا تو آج نزلہ ہو رہا ہے تو مزاج کا کوئی مطلب سمجھتے جبھی تو جواب دیتے، لیکن مزاج کی ڈیفینیشن کوئی نہیں جانتا. تو مزاج کس پرندے کا نام؟ ایسے سینت کر رکھنے کو سب سمجھ جاتے ہیں مگر حقیقت نہیں سمجھتے. پہلے پرانے زمانے میں جب کرنسی نوٹ نہیں تھے، سکے ہوتے، زر ہوتا، تو جب سونا اشرفیاں زیادہ اکٹھا ہو جاتی تھی، درہم تو سستی کرنسی تھی تو اس کو تو کوئی دفن کرنے کا رواج نہیں تھا، لیکن سونے کی اشرفیاں بہت ساری ہو گئی، دشمن کو پتہ چل جائے تو ڈاکہ پڑے گا گھر پہ، تو اسے تانبے پیتل کا گھڑا لیتے اور تانبے پیتل کے گھڑے میں وہ اشرفیاں بھرتے، پھر اس میں ڈھکنا رکھتے تھے، ڈھکنا رکھ کر کے اس کو رین کر دیتے. رین کر کے گھر میں کسی جگہ جہاں ایک ہی آدمی جانے دوسرا نہ جانے وہاں دفن کر دیا، اسے مٹی کھود کر اندر گاڑ دی. ایک ہی کو پتا ہونا چاہیے، دوسرا نہیں. کیوں؟ اگر کسی راز کو دو نے جان لیا تو راز نہیں رہا. شوہر بھی جانتا ہے، بیوی بھی جانتی ہے تو راز نہیں رہا. ایک ہی جانتا ہے تو وہ راز ہے. تو کسی جگہ پر ایک ہی نے دفن کر دیا، جب ضرورت ہوگی کھود کر کے نکالیں گے، استعمال کریں گے. ایسی صورت یہ جو گھڑا بھر کر اوپر ڈھکنا رکھ کر رین کر کے یہ سینتنا ہے، تو رین کرنا اس کو سینتنا اردو میں کہتے ہیں. یہ سینتا اور سینت کر کے زمین میں دفن کر دیا، یہ سینت کر کے رکھ دیا. اب جب سینت کر رکھ دیا، رین کر دیا، تب تو جب تک وہ رین توڑو گے نہیں اندر سے اشرفی نکلے گی. تو جب ضرورت ہوگی تبھی وہ رین توڑیں گے اور نکالیں گے، ورنہ تو آج کل جیسے ہوتا ہے کہ بھئی 99 اور 100 کا چکر، 100 کا نوٹ ہے، خرچ کرنا ہے 1 روپیہ، مگر وہ اگر تڑوائے 100 کا نوٹ تڑوائے 1 روپے کے لیے تو وہ ایک کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا خرچ ہونا شروع ہو جائے گا، تو تڑواتا ہی. اس معنی میں سینت کر رکھنے کا محاورہ تھا، مگر سینت کر رکھنا یہ تھا یعنی خرچ نہ کرنا. پھر کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ ایک جو جانتا تھا ناگہانی مر گیا، ابھی دوسرے کو بتانے نہیں پایا، خود نکالنے نہیں پایا اور مر گیا، تو وہ خزانے زمین میں گڑے دفن رہے، زمین میں دفن رہ جاتے ہیں، بعد میں کبھی نکلتے ہیں کسی موقع پر. تو سوال یہ کہ اس نے کیوں زمین میں گاڑ دیا؟ وہ ایک کو جانتا تھا، اس نے کہا اور کسی کو بتلایا نہیں، اور وہ اچانک چل دیا تو یوں رہ جائے. تو بہرحال جو مال سینت کر رکھا ہے، جمع کر کے رکھا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، وہ وارث کا مال. کب؟ اگر میں مر جاؤں
وہ وارث کا مال ہے۔ اور اگر میں اللہ کے فضل سے زندہ رکھ رہا اور وہ جو میرے پاس مال ہے جس سے مجھ کو بہت محبت ہے، فیوچر میں نے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو پھر وہ وارث کا مال نہیں رہا، تو میرا مال ہے۔ لیکن میں اس مال کو خرچ نہ کر سکوں اور اچانک میں دنیا سے چل دوں اور وہ پیچھے رہ جائے تو وہ پیچھے اب میرا مال نہیں ہو تو وہ ورثہ کا مال ہو گیا، میرا مال تو وہ ہے جو آگے بڑھا۔ تو حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے، فَإِنَّمَا لَهُ مَا قَدَّمَ فَإِنَّمَا لَهُ مَا قَدَّمَ وَمَا لِوَارِثِهِ مَا أَخَّرَ۔ اس کا اپنا مال وہ ہے جو اس نے آگے بھیجا اور وہ مال جو اس نے پیچھے چھوڑ دیا وہ اس کے وارث کا مال۔ اس میں جو سوال جواب تھے اس میں بڑی معنویت۔ حضور نے فرمایا اس طرح کا کوئی پاگل ہے کہ اپنے مال سے زیادہ محبوب رکھتا ہے اپنے وارث کے مال میں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایسا ہم نے کوئی پاگل نہیں۔ حضور نے فرمایا تم میں سے ہر شخص سے ایسا پاگل ہے، کیونکہ اپنا مال وہ ہے جو آگے بھیجا ہے، وارث کا مال وہ ہے جو میری ملکیت میں ہے مگر میرے پاس ہے، میں نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، آگے نہیں بھیجا، اور مجھے اپنا مال زیادہ پسند ہوتا ہے۔ یہی مضمون دوسری حدیث میں یوں آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات المیت، جب بھی کوئی مرتا ہے، قالت الملائکۃ ما قدم وقال بنو آدم ما خلف۔ یوں ہی روح قبض ہوتی تو فرشتے پوچھتے ہیں اس میت نے آگے کیا بھیجا، اور لوگ کیا کہتے ہیں مرنے والے نے کیا چھوڑا۔ فرشتے تو اس کے چکر میں ہیں کہ اس بندے نے مرنے سے پہلے کوئی آگے بھیجا ہے یا نہیں بھیجا، اور پسماندگان کہتے ہیں ابا نے کیا کیا چھوڑا، خدا نے کیا کیا چھوڑا، وہ چھوڑے ہوئے کے چکر میں ہیں، اور فرشتے آگے بھیجے ہوئے کے بارے میں دریافت کرتے۔ تو فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں ما قدم، اس نے آگے بھی اس میت نے آگے کیا بھیجا۔ وقال بنو آدم، انسان کہتے ہیں ما خلف۔ یہ دو حدیثیں ہوئی۔ پہلی حدیث کیا تھی بھائی بتلائیے، پہلی حدیث کیا بیان کی؟ صرف آخری جز بتاؤ، حضور نے آخر میں کیا فرمایا؟ دیکھو یہ ماشاءاللہ یہ تبلیغ جماعت میں جو کتاب کی تعلیم ہوتی ہے وہ تعلیم میں بہتر ہے۔ ارے وہاں جا کے سو جاؤ چچا، یہ تبلیغ جماعت کی تعلیم نہیں ہو رہی۔ تبلیغ جماعت میں جو کتاب کی تعلیم ہوتی ہے اس میں سو بیٹھے رہو بس، چاہے سوتے ہو، اس کا نام تعلیم میں نہیں ہے۔ یہ تو تعلیم نہیں، مذاق کر رہے ہیں، تعلیم کر رہے ہیں۔ وہ ہمارا ایک دوست کا انتقال ہو گیا، بولٹن میں تھا، تو ایسے گرمی کے لمبے دن ہیں، ان لمبے دنوں میں جب میں بولٹن میں تقریر کرتا تھا 2 گھنٹے، تو وہ کہتا تھا، اسماعیل تھا اس کے، اسماعیل حکیم، میں نے کہا حضرت آپ کی تقریر بہت اچھی ہے۔ میں نے کہا کیسے تجھے پتہ ہے؟ کہنے کہ نیند بڑی اچھی آتی ہے، آپ کے بیان میں نیند بڑی اچھی آئی۔ تو میرے بھائیو ایسی تعلیم کا تو کوئی حاصل نہیں، لہذا میں نے جو پہلی حدیث بیان کی تھی اسے مجھے بتاؤ کیا میں نے حدیث بیان کی تھی، بتاؤ کیا بیان کی، اور اگر تم اتنا محفوظ نہیں کر سکے تو بیکار ہے تمہارا بیٹھنا، اور میرا تعلیم کرنا بھی بیکار ہے۔ وقت پاس کرنا، وقت گزارنا ہی تھوڑا مقصود تھوڑا ہی ہے۔
بتاؤ پہلی حدیث کیا بیان کی؟ جو بتا سکتا ہو بتائے. تم بتاؤ بھائی پہلی حدیث کیا بیان کی؟ میں اسپیکر صحیح کر رہا تھا اندر سے اتار شاید اتار. جب کسی ایک بندے کو بھی یاد نہیں، حالانکہ وہ حدیث کل اتنی ہے، فَإِنَّ مَا لَهُ مَا قَدَّمَ وَمَا لِوَارِثِهِ مَا أَخَّرَ. اس کا مال وہ ہے جو اس نے آگے بھیجا، اور جو مال اس نے پیچھے چھوڑا ہے وہ اس کے وارث کا مال ہے. اتنے دو جملے بھی تم سے یاد نہیں ہوتے اور سمجھ نہیں سکتے ہو تو بھی تعلیم کی کیا ہوا ہے؟ اس کا مطلب کہ تم کوئی چیز سمجھنا چاہتی ہی نہیں، کوئی چیز محفوظ کرنا ہی نہیں چاہتی، تو وقت ضائع کرنے سے کیا کرنا. چلو بتاؤ دوسری حدیث میں نے کیا بیان کی وہ بتاؤ. نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے آگے کیا کیا، اور جو اس کے ورثاء ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ پیچھے کیا چھوڑتے ہیں. یہ تو یاد ہے ماشاء اللہ. اور کس کو یاد ہے بولو؟ ایک کو یاد ہے، دوسرے کسی کو یاد نہیں. دیکھو کہ اگر اس طریقے جیسے اس نے بیان کیا اس طرح سے تم سمجھ کر بیان نہ کر سکو تو بیکار ہے. تعلیم میں بیٹھنا بیکار ہے، اور میرا دماغ پاشی کرنا بھی بیکار ہے، اور ضائع کرنا بھی بیکار ہے. اتنا دو جملے نہیں تم یاد رکھ سکتے ہو، سمجھ نہیں سکتے تو کیا فائدہ بیٹھنے. حضور نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص مرتا تو فرشتے پوچھتے ہیں اس میت نے آگے کیا بھیجا، اور لوگ پوچھتے ہیں، وارث نہیں. وقال بنو آدم، آدم کی اولاد پوچھتی ہے، ورثہ تو پوچھتے نہیں ہے. ورثہ کو تو پتا ہے ابا نے کیا چھوڑا. ایرے غیر نتھو خیرے جن کو نہیں ملنا وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں، فلاں ریچ مین مر گیا کیا چھوڑا اس نے. لوگ جو وارث نہیں وہ پوچھتے پھرتے. تو فرشتے پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا. نہیں قاری صاحب فرشتے کہتے ہیں کہ آگے کیا بھیجا، اور لوگ جو دنیا کے لوگ وہ کہتے ہیں کہ پیچھے کیا چھوڑا. ہاں اب صحیح ہوئی بات. جی. اور پہلی حدیث کیا تھی؟ آدمی کا اپنا مال کون سا ہے جو اس نے آگے بھیجا، اور جو اس کے پاس ہے اس نے اللہ کے راستے میں ابھی خرچ نہیں کیا ہے وہ مال کے وارث کا. یہ دو باتیں یاد رکھو اور کچھ سوچو تو کچھ فائدہ ہے، ورنہ اگر فوراً بھول جاؤ تو کیا فائدہ ہے. تیسری حدیث ہے نبی پاک سب سنو غور سے ہو، محفوظ کرو، پوچھوں گا جب بیان کر چکوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن عبد الدینار ولعن عبد الدرہم. لعنت کیا گیا دینار کا غلام، بندہ مانے غلام، فارسی لفظ ہے بندہ، اس کے مانے غلام. اور لعنت کیا گیا درہم کا غلام. غلام کے لیے اردو میں لفظ ہے پجاری، جو دینار کا پجاری ہے اس پر لعنت کی گئی، جو درہم کا پجاری ہے اس پر لعنت کی گئی. پجاری کا مطلب ہے کہ دینار اور درہم کو، مال کو اس نے اپنا خدا بنا رکھا. جس نے مال کو خدا بنا رکھا ہے وہ مال کمانے کے لیے اناپ شناپ ہاتھ پیر مارے گا، جائز ناجائز کا خیال کیے بغیر مال جمع کرے گا. جب اس نے مال کو اپنا خدا بنا رکھا ہے وہ مال کا پجاری ہے تو ایسا کرے گا. اور جس نے مال کو
دنیا میں زندگی گزارنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنا رکھا کہ یہ رزق ہے جو اللہ بندے کو عنایت فرماتے ہیں. تو اللہ رزق بندے کو عنایت فرماتے ہیں، وہ کبھی ناجائز و حرام پیسہ کمانے کی کوشش نہیں کرے، کیونکہ رزق دینے والے تو اللہ ہیں. رزق کی انہوں نے ذمہ داری لی ہے. ہماری ذمہ داری ہے حلال جگہ سے پیسہ کمائیں. دوسری حدیث ہے کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. حلال روزی کمانا سیکنڈ نمبر کا فرض، پہلے نمبر کا فرض ہے. اب جا سکتے جاؤ، تمہارا ٹیلیفون بج رہا ہے، اس کو لاک بند کر دیں، آواز بند کر دیں. نہیں وہ تو پہلے میں نے بٹھایا تھا کسی ضرورت سے. اب جاؤ سنو اپنا فون. مفتی محمد صاحب کا حوالہ کر دیں. یہ بھی حدیث ہے کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. حلال رزق کمانا فرض کے بعد کا فرض ہے. یعنی ایک فرض فرسٹ نمبر کا، دوسرا سیکنڈ نمبر کا فرض. جب فرسٹ نمبر کے فرض سے آپ فارغ ہو جائیں تو سیکنڈ نمبر کے فرض کو بجا لائیں. فرسٹ نمبر کا فرض کیا ہے؟ کوئی متعین نہیں. ان دا تعارض تم خود غور کرو، فرسٹ کون ہے، سیکنڈ کون. سیزن بوائی کا سیزن چل رہا ہے، فٹافٹ 3 دن میں گیہوں بونے، اور رمضان کا مہینہ آ گیا. اب صبح سے شام تک ہل چلائے گا تو روزہ کیسے پورا ہوگا؟ اب روزہ فرض ہے اور سیزن پر بونا بھی فرض ہے، وہ بھی حلال روزی کمانے کا ایک ذریعہ ہے. اب طے کرو سیکنڈ کون ہے، فرسٹ کون ہے؟ فرسٹ روزہ ہے. کیوں فرسٹ روزہ ہے؟ گیہوں بونا بے شک ضروری ہے، مگر کوئی دن میں ہی بونا ضروری تھوڑی ہے، رات میں بھی آپ بو سکتے ہیں. آدھا دن تو روزہ ہے، آدھا وقت تو رات ہے. دن کو روزہ رکھ، دوپہر تک ہل چلا، شام کو سو جا، رات میں افطاری کر کے پھر صبح تک ہل چلا. کون منع کر رہا ہے؟ اور 3 دن میں ہی بونا ضروری تھوڑی ہے. 3 دن کے بجائے 5 دن 6 دن میں بو سکتے ہیں. کیا فرق پڑتا ہے؟ 6 دن میں سیزن تو نہیں نکل جاتا. بس پورا دن ہل چلانے کے بجائے آدھا دن ہل چلا، روزہ رکھ، اور آدھا دن ہل چلا، شام کو ہل چھوڑ دے. تو وہ ہر آدمی فیصلہ کرے گا کہ فرسٹ روزہ رکھنا، سیکنڈ سیزن پر بونا ہے. پر ایسے موقع پر پہلے فرسٹ فریضے سے فارغ ہو جاؤ، روزہ پورا ہو جائے، پھر روزی حلال روزی کمانا سیکنڈ نمبر کا فرض ہے. اور جو سیکنڈ کو فرسٹ کر دے اور فرسٹ کو سیکنڈ ڈال دے وہ مال کا پجاری ہے. اس نے کہا کہ میں سیزن پر بوؤں گا تو میرا پیٹ بھرے گا، ورنہ میرا پیٹ نہیں بھرے گا، میں بھوکا مر جاؤں گا. حالانکہ رزاق اللہ سیزن پر جو بوتا ہے اس کو بھی روزی دیتے ہیں، اور کبھی کسی وجہ سے کوئی نہیں بوتا ہے تو اس کا بھی پیٹ اللہ بھرتے ہیں. بھوکا کسی کو نہیں مارتے. مگر آدمی کا ایمان یہ ہے کہ میں سیزن پر نہیں بوؤں گا تو میں بھوکا مر جاؤں. تو میں سمجھا رہا تھا ایک ہے مال کا کمانا، یہ تو فرض ہے، اور مطلب مال کمانا نہیں، حلال مال کمانا، کسب الحلال ہے، حلال مال کمانا فرض. اور ایک ہے مال کا پجاری ہونا، مال کا طلبگار ہونا، مال کے پیچھے مرنا، جائز ناجائز کا پاس و لحاظ کیے بغیر اناپ شناپ مال اکٹھا کرنا. وہی حدیث کا مزاج ہے، لعن عبد الدینار و لعن عبد الدرہم. جو دینار کا پجاری ہے بندہ ہے، جو درہم کا پجاری ہے بندہ ہے، دونوں پر لعنت. لعنت کا مفہوم یہ لفظ بھی جیسے مزاج شریف بولتے رہتے ہیں اور سمجھتے کچھ نہیں ہے، ایسے لعنت کا مطلب بھی لوگ بولتے رہتے ہیں، سمجھتے کچھ نہیں. لعنت کے معنی ہے یہ دعا کرنا کہ اے اللہ
فلاں کو اپنی رحمت سے محروم کر دو. لعنت کا یہ مفہوم ہے. گویا حضور نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ جو بندے دینار اور درہم کے پجاری ہیں ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دو. یہ حضور نے ان کے لیے دعا کی. لہذا میرے بھائیوں حلال جگہ سے کمانا چاہیے، مال و دولت کا پجاری نہیں بننا چاہیے. اور کمانا فرض ہے. یہ کہ بیٹھے رہو ہاتھ پر ہاتھ ڈر کر کے نہیں، حلال روزی کمانا فرض ہے مگر حلال روزی کماؤ. ایک دوسری حدیث ہے کہ ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها الا فاجملوا فی الطلب. کوئی شخص اس کی اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک اس کی قسمت کی لکھی روزی اسے پوری پہنچ نہ جائے. اسے بغیر مر نہیں سکتا. بس حضور نے فرمایا سنو، خوبصورت طریقے پر کماؤ. خوبصورت طریقے پر کمانا یہ کہ جائز طریقے پر کماؤ، یہ خوبصورت طریقے پر کماؤ. بھونڈے طریقے پر مت کماؤ. یہاں علماء کے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ کہنے تعبیر کیوں بدلی کہ جائز طریقے سے کماؤ، یہ تعبیر کیوں نہیں اختیار. یہ کہا خوبصورت طریقے پر کماؤ، یہ تعبیر کیوں اختیار. کبھی کمانے کا ایک طریقہ جائز ہوتا ہے مگر خوبصورت نہیں ہوتا. جائز ہوتا ہے مگر خوبصورت طریقہ نہیں ہے. لہذا کہا اللہ فاجملوا فی الطلب، خوبصورت طریقے پر کماؤ. صرف جائز ناجائز ہی نہیں، اس سے آگے کا بھی کہ کمانے کا وہ طریقہ خوبصورت ہونا چاہیے. لہذا کمانا تو فرض ہے اور جو قسمت کی روزی ہے وہ ضرور پہنچ کر رہتی ہے. دیکھو یہاں لوگ یہ ایک اونجھا مطلب سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے، ہم کماتے نہیں ہیں تاکہ مرے نہ. ہماری روزی ساری ہم پہنچ جائے گی، یہ بھی تو ہم مریں گے، ہم کماتے ہیں. اس کی ابھی نہیں سمجھے تم لوگ. لوگ کہتے ہیں کہ جس کا چینی کا کوٹا ختم ہو جاتا ہے اسے ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. چینی کا کوٹا ختم کر لیا، اس نے کھا لی ساری چینی، تو اللہ میں نے ڈائبٹیز کر دی، اب چینی کھا ہی نہیں سکتا. اسی طرح سے لوگ کہتے ہیں اگر زیادہ جینا ہے تو تھوڑا کھاؤ، کیونکہ کھانے کا کوٹا ختم ہو جائے گا، پھر موت آ جائے گی. لہٰذا تھوڑا تھوڑا کھاؤ تاکہ زندگی لمبی ہو جائے. یہ سب بیکار بات ہے، یہ سب بیکار بات ہے. یہ جو جملہ ہے کہ ہر بندے کو جو اس کی قسمت میں لکھا ہوئی روزی ہے وہ ضرور اسے پہنچ کر رہتی، اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی. اس کا مقصد اگلا جملہ ہے اللہ فاجملوا فی الطلب. سنو، بس خوبصورت طریقے پر مال کماؤ، مال ڈھونڈو، مال حاصل کرو. یہ جملہ مقصود ہے. تمہاری قسمت کا لکھا ہوا، تم جائز ناجائز کا خیال کر کے تم نے کما لیا، تمہاری قسمت کا لکھا تمہیں پہنچ گیا، اور تم جائز کا خیال کر کے کماؤ گے تو تمہاری عمر میں ڈیلے ہوگی، تاخیر ہوگی. جب روزی پوری پہنچ جائے وہاں تک تم جیو گے. اور تم نے جلدی کر کے حرام حلال کا خیال کیے بغیر تم نے جلدی سے اپنا قسمت کا لکھا پورا کر لیا تو تمہاری زندگی آف ہو جائے گی. اتنا ہی مقصد ہے. اس کی نظیر لو. حدیث میں فرمایا ہے کہ جو شخص بیت اللہ تک پہنچ سکتا ہے اور پھر بھی وہ حج نہیں کرتا تو فلا علیہ ان یموت یہودی نصرانی. اس کو مسلمان رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہودی ہو کر کیوں نہیں مرتا؟ عیسائی ہو کر کیوں نہیں مرتا؟ فلا علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. فلا علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اس بات میں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. اس حدیث کا مطلب یہودی ہو کر مرنے کا پرمیشن نہیں ہے، عیسائی ہو کر مرنے کا پرمیشن نہیں ہے، بلکہ کہنا یہ ہے کہ
پھر جب تو مسلمان ہے تو کس کام کا مسلمان ہے؟ گنجائش ہے اور حج کو نہیں پہنچتا تو تو مسلمان کس کام کا مسلمان ہے؟ اس سے تو مسلمان ہونے کے بجائے تو یہودی ہوتا، عیسائی ہوتا، اسی حالت میں مرتا تو مرتا۔ اب تو جو مسلمان ہو کر کے مرے گا اور اسلام میں جو فرض عبادت ہے وہ تو نے کی نہیں۔ اسی طریقے پر تو نے حلال و حرام کا خیال رکھے بغیر اپنا قسمت کا لکھا تو نے جمع کر لیا، کیا فائدہ؟ ارے حلال طریقے سے جمع کر، جو تیری قسمت کا ہے وہ موت سے پہلے تیرے پاس پہنچنا ہے، ضرور جمع ہونا ہے۔ جاؤ قرآن شریف پڑھو، بیٹھو۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے نعمت کی ہے